روزہ ہو, کان کا بھی روزہ ہو, زبان کا بھی روزہ ہو, ہاتھ کا بھی روزہ ہو, لیکن سب سے زیادہ گناہ انسان زبان سے کرتا ہے. 2 چھٹانک کے زبان ہے یہ, سب سے زیادہ گناہ انسان کے زبان سے ہوتے ہیں. 32 اس پہ اللہ نے پہرے دار بٹھا رکھے, 32 دان, محافظ بیٹھے ہوئے 32, 2 گیٹ لگا رکھے ہیں, پھر بھی کسی قابو میں نہیں رہتے, سارے فساد کراتے. اچھا سب سے زیادہ روزے کے اندر مشکل کیا کام ہے؟ وہ زبان پہ قابو. اور روزے میں کمزوری سے انسان ویسے بالکل بول نہیں پاتا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, کھا نہیں پا رہا ہے تو بول بھی نہیں پاتا. ذکر کی توفیق نہیں ہوگی تو تسبیح پڑھ لو مثال کے طور پہ, نہیں قرآن پڑھ لو, صلوات پڑھ لو, استغفار پڑھ لو, لیکن جیسے ہی کہیں گوسپ شروع ہو اب بالکل نڈھال پڑا ہے, بحال پڑا ہے, بولا نہیں جا رہا, کچھ نہیں. اس میں نہیں, یہ نہیں ہو, میں بھی بتانا چاہتا ہوں اس میں حصہ لے گا, غیبت کے اندر حصہ لے گا, گوسپ میں حصہ لے گا. کیوں؟ کیونکہ عادت پڑ چکی ہے. ابھی آج میں دیکھ رہا تھا تمہارا حدیث بھی صحیح بھی ہے, مستند ہے. کسی نے سوال کیا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ بھئی وہ کینیڈا کے اندر, یعنی لیٹ نائٹ پروگرام یہاں کے حساب سے لیٹ نائٹ, کہ بھئی یہ حدیث سچ ہے, یہ تو یہ رسول خدا کی کہ شیطان کو اللہ باندھ دیتا ماہ رمضان میں. کہا حدیث تو میں دوبارہ پھر آ جا کے دوبارہ دیکھی, رات تو روزہ نہیں تھا, میں نے کہا دن میں روزہ ہے, بیان کروں تو روزہ چلا جائے گا, تو حدیث ہے. تو پھر ہم سارے گناہ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ یہ شیطان نے ہمیں اتنا عادی بنا دیا ہوتا گناہوں کا کہ اب شیطان نہیں ہمیں وسوسہ کر رہا ہوتا, عادت اتنی ہو چکی ہوتی ہے, یہ ہمارا نفس جو ہے عادت ہو چکی ہوتی. میں مثال کے طور پہ آپ جو ہیں وہ اس روٹ پہ آتے ہیں, یہ جو بھی روٹ ہے مجھے اس وقت یاد نہیں آئے گا, A355 ہے یہ, کیا تو A355 پہ آتے ہیں آپ, خود بخود نیچرلی امام بارگاہ آتے ہیں. اگر آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہوں یا کسی سے مصروف ہوں تو آپ اگر اسی روٹ پہ اترے ہیں نا تو آپ بغیر توجہ دیے خود بخود امام بارگاہ مڑائیں گے. اگر مصروف ہے بہت زیادہ, پھر یاد آئے گا میں مجلس میں تو جا نہیں رہا تھا, میں تو گھر جا رہا ہوں. یہ آپ لوگ کو سنا بھی کہنا ساتھ, تو آپ کہیں گے میں تو گھر جا رہا تھا, میں یہاں کہاں گیا. عزیزان گرامی, کیونکہ عادت اتنی ہو چکی ہے امام بارگاہ آنے جانے کی, جنہیں ہو چکی ہے وہ گھر کے بجائے یہاں مڑ جائیں گے. توجہ عزیزان گرامی, جہاں زیادہ آنے جانے کی عادت ہو جائے انسان خود بخود وہاں چلا جاتا ہے. نفس کو جہاں آنے جانے کی جن گناہوں کی زیادہ عادت ہو جاتی ہے, شیطان نہ بھی ہو, نفس خود بخود وہاں چلا جاتا. نہیں پہنچا سکا, یہ پہنچ بھی رہے تو بولے کو پہنچ. اللہ نے گرامی انسان کا نفس جیسی عادت دے دیں گے ویسی عادت پڑ جائے گی. مثال کے طور پہ گھوڑا, آپ سوار ہیں, you have the reins in your control, آپ کے ہاتھ میں اس کی لجام ہے, عربی میں لجام کہتے ہیں, اردو میں آپ لگام. تو لگام گھوڑے کے آپ کے ہاتھ میں ہے. جب تک لگام آپ کے ہاتھ میں ہے, جس گھوڑے پہ سوار ہے وہ آپ کے قابو میں, لیکن لگام چھوڑ دیجئے, اب آپ گھوڑے کے قابو میں ہیں, نہیں ہے مجمع, وہ جہاں چاہے لے جائے, اب اس کی مرضی ہے وہ جہاں چاہے لے جائے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے لگام چھوڑ دی. عزیزان گرامی, نفس کو اگر آپ قابو کر لیں تو جہاں نفس کو لے جائے, لیکن اگر نفس آپ کے قابو میں آ جائے تو پھر جہاں چاہے نفس لے جائے. نہیں ہے مجمع, ہو بھی تو روزہ بھی ہے, اوپر سے تبلیغ بھی. عزیزان گرامی, اگر آپ نے نفس کو قابو کر لیا تو نگاہیں آپ کے قابو میں, کان آپ کے قابو میں, زبان آپ کے قابو میں, آپ کی سوچ فکر آپ کے قابو میں. لیکن اگر آپ نے نفس کو کچھ تربیت نہیں کی تو پھر نگاہیں نفس کے قابو میں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, یہ سوچ, یہ فکر, یہ کان, یہ زبان, یہ سب کچھ نفس کے قابو میں, جہاں چاہے نگاہوں کو لے جائے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. حیران گرامی, ان نگاہوں کو قابو کرنے کے لیے انسان اپنے نفس پہ قابو کرے تو خود بخود نگاہیں قابو میں آ جائیں گے, خود بخود یہ کان قابو میں آ جائیں گے, یہ زبان قابو میں. عزیزان گرامی, انسان, یہ ہم غضب سے کسے دیکھتے ہیں, غصے میں کسے دیکھتے ہیں؟ جو کمزور ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ اپنے سے طاقتور کو کون غضب سے دیکھتا ہے؟ بھائی میں مثال کے طور پہ بیوی کو, بچوں کو دیکھوں گا, کسی کو دیکھوں گا, کمزور آدمی کو دیکھوں گا غضب سے. بھائی انسان جو ہے غضب سے کمزور کو دیکھتا ہے, اپنے سے زیادہ طاقتور کو نہیں دیکھتا, کیونکہ پتا ہوتا ہے یہ بھی آنکھیں نکال لے گا. پتہ نہیں ہے لوگ. عزیزان گرامی, یہی آنکھیں اگر انسان کے قابو میں ہو تو آنکھیں ظلم نہیں کریں گی. یہ زبان قابو میں ہو تو زبان ظلم نہیں کرے گی, یہ ہاتھ ظلم نہیں کرے گا. عزیزان گرامی, ظلم تب ہوتا ہے جب انسان اپنے قابو میں نہ ہو. غصہ آنا بری چیز نہیں ہے, لیکن غصہ آپ کے قابو میں ہو. لیکن جب آپ غیظ و غضب کے قابو میں آ جائیں, یہ جناب امیر علیہ السلام سینے پہ سوار ہے, کس کے؟ دشمن کے, اللہ کا دشمن, رسول اللہ کا دشمن, مولا کائنات کا دشمن. گرا لیا اس کو. بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں جو مقابلے میں نہیں جا رہے تھے, اور جیسے جناب امیر نے آواز اللہ اکبر, سب سمجھ گیا کہ جناب امیر اس وقت سوال, کیونکہ دھول بہت اڑے تھی, دھول اڑے تھی یا نہیں, جنگ ہو رہی, جناب امیر لڑ رہے ہیں, ادھر سے وہ بھی جنگ کر رہا ہے, تو دھواں بہت زیادہ تھا, مٹی تھی.
تو ایک مرتبہ اللہ اکبر کی آواز سے سب سمجھ گئے جناب امیر کو فتح ہو گئی. اتنے میں دھول بیٹھ گئی. اب سب نے دیکھنا شروع کیا کہ جناب امیر سینے پہ سوار, گرا رکھا ہے اسے, بہت طاقتور تھا, عام آدمی نہیں تھا عمر بن عبد العزیز. تو اسے گرا لیا, جب گرا لیا تو سینے پہ سوار ہے, تو ابھی اس کا جو ہے گلا کاٹنے والے تلوار اٹھائے, تو اس نے گستاخی کی. جیسے اس نے گستاخی کی تو آپ نے تلوار روکی, سینے سے اتر کے ٹہلنے لگے. توجہ, سینے سے اتر کر. اب وہاں پہ بڑے بڑے صحابہ کے جب گرا ہی لیا تھا اسے, مار کے پرے کرتے, یہ اسے چھوڑ کیوں دیا؟ اتنے دشمن خدا ہے, اتنا بڑا دشمن, اتنا طاقتور آدمی کہ جو باقاعدہ ڈھال توڑ, اس نے جناب امیر علیہ السلام کی ڈھال توڑ دی تھی, ہاتھ نہیں توڑ سکا, ڈھال اس نے توڑ دی تھی. مولا کی جو ڈھال تھی وہ ٹوٹ گئی تھی, اس نے ایک ہی ضربت ماری تو ڈھال ٹوٹ گئی. مولا نے پھینک دی, مولا نے کہا پھر دوبارہ حملہ کر. اس نے دوسرا حملہ کیا, پھر اس نے جو خوج جو سر پہ پہن رکھا تھا وہ بھی توڑ دیا. مولا نے کہا تیسرا حملہ کر. تو یہ نہ سوچ کہ علی نے موقع نہیں دیا, مار میں تجھے دوں گا, موقع دینا چاہتا ہوں. اب سارے ڈر کے رہے کہ جب بار بار وہ اتنے بھیانک حملے کر رہا ہے, اسے موقع کیوں دے رہا ہے؟ مولا بھی کہہ رہے ہیں مجھے اپنا پتا, تو یہ نہ سوچے علی نے موقع نہیں دیا تھا. میں توجہ ہو, میں کیوں سنا رہا ہوں؟ میں جنگ خندق سنا رہا ہوں کیا؟ میں سینے میں دم نہیں ہے. انسان جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے پیٹ بھر کے جنگ پڑھتا. بہت بڑے خطیب کو ان سے کسی نے کہا کہ آغا خیبر سنائے گا, خیبر ایسے نہیں سنائی جاتی. انسان جو ہے وہ پورا سینہ دینا پڑتا ہے, پوری طاقت لگانی پڑتی ہے. تو میں کیوں پیش کر رہا ہوں؟ سارے مرنے کی توجہ. عزیزان گرامی, جناب امیر پھر واپس آئے اور اسے مار دیا. اب جب چلے تو سارے صحابہ نے پیغمبر پہ اعتراض کیا, علی کا چلنا یہ گھمنڈ کا چلنا. توجہ ہو, خدا کے قسم اٹھائے تعریف اٹھا کے دیکھیے, صحابہ نے جناب رسول خدا پہ اعتراض کیا, یہ آپ کا بھائی علی جیسے اکڑ کے چل رہا ہے, ہاتھ میں سر ہے تلوار, ہاتھ میں خون بہ رہا ہے, علی اکڑ کے چل رہا ہے. کہا یہ اکڑ نہیں ہے, یہ فاتح کی چال ہے. توجہ ہے, توجہ, مجھے سارے مجلس کی توجہ چاہیے. میں کس طرح سے جا رہا ہوں؟ میں نے آپ سے پوری جو تبلیغی مجلس پڑھی ہے, مجھے یہاں پہ ایک نتیجہ دینا ہے. ایسا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ قابو چاہیے. ایسا کہ یہاں پہ یہ کیوں نہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فاتح کی چال ایسی ہوتی. میں کبھی فتح کیا ہو تو پتا چلے, پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کبھی کسی میدان میں فاتح رہے ہو تو پتا چلے فاتح کی چال کیسی ہوتی. ایسا نہیں کہ جناب امیر آئے واپس, یہاں پہ تفصیل ہے, مجھے وقت میں نہیں ہے. تو کہنا جناب خط مطلب نے فرمایا ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. توجہ, توجہ, مجھے سارے بندے کی توجہ چاہیے. تب خط مطلب فرمایا علی کی ایک ضربت یوم خندق والے دن, جنگ غزوہ خندق والے دن, ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. تو یہاں پہ آیت اللہ شیخ حسین مظاہری نے پوری بحث کی ہے. کون سی ضربت؟ 70 ضربتیں چلائی ہیں علی نے خندق میں, علی ہی نے تو ضربتیں چلائی ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں اکیلا عمر ابن عبد العزیز نہیں آیا تھا, کچھ اور بھی آئے تھے. جو بھی مارا گیا علی کے ہاتھ تو وہ اسی دن تو پیغمبر نے کہا علی کل ایمان ہے, برزل ایمان و کلہ علی الکفر کلہ. کیوں کہا تھا کل ایمان؟ اب یہ دو حدیثیں میں نے چھیڑ دی ہیں, نتیجہ لینا چاہتا ہوں. پہلے یہ سن لیجیے, پھر دوسری حدیث کو پیش کرتا ہوں. میں یہ کیوں کہا کل ایمان؟ کیونکہ سارے مسلمان خندق کے اندر تھے. نہیں ہے مجمع, سارے مسلمان خندق کے اندر تھے. اب جو اندر تھا وہ اہل ایمان تھا, جو باہر تھا وہ سارا کفر تھا. کچھ بات کیا؟ اب حبیب خدا فرمائے آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا, وہ سارے کفر کی نمائندگی کر رہا ہے, یہ سارے ایمان کی ہے. تو مولا سارے ایمان کی نمائندگی کر رہے تھے. اب یہاں جو حدیث میں نے پڑھی تھی, میں نے اس کے خاطر مجھے خندق پڑھنی پڑ گئی. یقین ماننے روزے میں خندق پڑھنا مجھے پتا کیا حال ہے. ایسا نہیں کہ اور میں یقین میں پورا دن پڑھ کے آ رہا ہوں. مسلسل میٹنگیں, مسلسل جو ہے مجالس اور درس وغیرہ چلتے. ماہ رمضان کے اندر تو لوگ کہتے ہیں مولانا روزہ رکھ کر پڑھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا. تو پڑھ رہا ہوں سارا دن سے ایسا بحث, یعنی آج بلکہ ظہر سے پہلے سے میٹنگ جاری ہے. ایسا نہیں کہ پیش کر رہا ہوں. تو یہ ایک ضربت علی کی, ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے 70 ضربتیں مولانا چلائیں. 70 ضربتیں, ایک ضربت کون سی ضربت؟ مولانا نے 70 ضربتیں چلائیں گے. کون سی ضربت افضل ہے؟ تو یہ آیت اللہ شیخ حسین نے مظاہری جہاد اکبر اپنی کتاب میں فرماتے کہتے ہیں وہ جو 70 ضربتیں چلائیں تھی وہ نہیں, وہ جو ایک ضربت روک لی تھی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے.
جب سینے سے اتر گئے تھے، جب پوچھا مولا کیوں نہیں آپ نے ضربت چلا دی، میں مولا کہہ رہا ہوں انہوں نے تو یا علی کہا تھا، یا علی کیوں نہیں آپ نے کہا کہ نہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا نفس شامل ہو، یہ نہیں کہ چانس تھا، مولا چاہتے نہیں تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں بھئی، یہ ساری کائنات کو علی 10 دے کے جا رہے، عصمت کبریٰ کا مالک ہو، اس کے باوجود بھی صرف اللہ کی خاطر مارا ہے، ذات کی خاطر نہیں مارا۔ علی جس پہ ضربت چلائے اللہ کی خاطر اسے مارتے، اپنی خاطر نہیں مارتے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میں نے اپنی خاطر اور فرمایا جانے گرام وہ جو ایک ضربت روک لی تھی، میں جو پیش کر رہا تھا پورا مضمون جو میں نے پیش کیا کہ یہ انسان کو روزہ متقی تب بناتا ہے جب انسان کو سیلف کنٹرول آ جائے، نفس پہ قابو آ جائے۔ تو یہ میں پوری جو آج پیش کیا آپ کے سامنے، اگر نہیں سنی ہے تو پوری بات میں سن لیجیے گا جانے گرامی، کہ یہ کیسے انسان متقی بنتا ہے، جس سے سیلف کنٹرول آ جائے، غیظ و غضب پہ قابو ہو، آنکھوں پہ قابو ہو۔ انسان باہر جائے تو روزے کی حالت میں ایک صاحب کہنے لگے بھی میں جو ہے وہ ریڈیو پہ آن نہیں کرتا، کیوں؟ بیچ میں میوزک آ جاتا ہے۔ جب انسان روزے کی حالت میں اتنا کانوں کو حجاب کروائے، آنکھوں کو اتنا حجاب کروائے، تو پھر روزے سے باہر جب حالت ہو تو پھر آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو اتنا ہی حجاب کروائے۔ یہ جتنا حجاب کروائیں گے اتنا ہی زیادہ انسان قریب ہوتا چلا جائے گا محمد علیہ السلام سے، اتنا ہی قریب ہوگا۔ وہ پاک ہستیاں تو جناب امیر علیہ السلام کی بس ایک واقعہ ہے، ٹائم نہیں ہے، مسائل بھی ہے تو نہیں، روزہ جو ہے انشاءاللہ والے وقت بہت ضروری ہے، انشاءاللہ چند جملے مسائل بھی پڑھوں گا۔ تو جناب امیر علیہ السلام کے اصحاب بیٹھے ہیں، ایک خاتون آتی ہیں مسجد کوفہ میں، حجاب بھی اس نے نہیں کر رکھا اور آ کے لڑ بھی رہی ہے تو خود جناب امیر سے کسی مسئلے پہ، ایک تو صاحب کو غصہ کہ جناب امیر کی گستاخی کر رہی ہے، دوسرے جو قریبی تھے وہ ساتھ میں بیٹھے، مولانا نے کہا نظر نیچی رکھو، مجھ سے مخاطب ہے، کیا بات ہے، کیا سوال کرنے آئی ہو؟ اس نے کوئی اعتراض کیا، مولانا نے جواب دیا۔ اب سب لوگ کہ بھئی مولا کے سامنے گستاخی کر رہی ہے، رسول خدا کے سامنے اگر کوئی گستاخی کرتا تھا تو مولا امیر جواب دیتے تھے، مولا امیر کے اگر کوئی گستاخی کرتا جناب مالک اشتر جواب دیتے تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ جناب امام حسن حسین علیہ السلام اگر کوئی گستاخی کرتا تو حضرت عباس علیہ السلام، مولا عباس کہ اگر کسی نے پاؤں میں امام حسن مجتبیٰ کے کیل بھی اگر جان بوجھ کے کسی نے رکھا، ایک نابینا نے سوال کیا کہاں ہے حسن مجتبیٰ، تو کسی نے کہا یہ ہے، تو نابینا تھا، اس نے اپنا جو اس کا جو چھڑی تھی اس کے آخر میں کیل تھا، اس نے پاؤں پہ رکھا اور زور سے دبایا، مولا کے پاؤں میں سوراخ کیا تو پاؤں سے خون بہنے لگا، مولا نے کچھ نہیں کہا، کیوں؟ اب کیوں معاویہ سے صلح کی؟ جذباتیت تو ہوتی لوگوں میں۔ جب مولا حسن مجتبیٰ گھر تشریف لائے نا تو حضرت عباس کھڑے تھے، آپ نے دیکھا پاؤں سے خون بہ رہا ہے اتنا زیادہ، اتنا خون، تو کہا مولا کس نے گستاخی کرنی، عباس رہنے دو، کہا نہیں مولا مجھے محروم نہ رکھے، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کیونکہ امام کا دفاع واجب ہے، کہ مجھے بتائیے کہ ابھی اس طرح سے ایک نابینا تھا، تو گئے اس کو گستاخ نبوت و امامت کی جو سزا ہے وہ اسے دی۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے۔ لوگوں نے اعتراض کیا بھئی یہ عباس ابن علی نے اسے کیوں مار دیا؟ تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ یعنی حضرت عباس علیہ السلام مولا حسن حسین کہتے تھے میرے بابا کی آنکھیں میں اپنے بابا کا ہاتھ، میرے بابا اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور پوری زندگی حضرت عباس علیہ السلام نے دفاع کیا جناب امام حسن حسین علیہ السلام کا۔ بس بھئی تو یہ انشاءاللہ پھر مجھے 13 کو ظاہراً آنا، 13 ہی کو، 13 ماہ رمضان کو، کل بھی اچھا مجھے بھول گیا تھا بالکل۔ چلیں اب یہ مجھے دوبارہ ریمائنڈر بھیج دیجیے گا، تو یہ میں تو سکون میں آ گیا تھا کہ ابھی چلیں 2 ہفتے ہیں، چلیں انشاءاللہ کل مکمل کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، اس سال ثواب شب جمعہ بھی ہے، اور پوری دنیا میں شب جمعہ ایک ایسی شب ہے اگر آپ جائیں نا تو کربلا میں بڑے بڑے علماء زیارت کے لیے آ رہے ہیں، سب کربلا جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ شب جمعہ میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے۔